لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ شجرہ طریقت کیا ہوتا ہے اور شجرہ طریقت پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ آئیے میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ بیعت طریقت خوش عقیدہ مسلمانوں کا معمول ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کسی مسلمان کو مرید بننے کے لیے کوئی خاص شرط پوری نہیں کرنا ہوتی، لیکن جس کا یہ مرید بن رہا ہے اس میں 4 شرائط پوری ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ 4 شرطیں رکھتا ہو۔ پہلی، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری، علم دین رکھتا ہو۔ صوم فاسق مولن نہ ہو۔ ایک بار گناہ کبیرہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور اگر علل اعلان کرے تو فاسق مولن ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ تک متصل یعنی ملا ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ بلا بیعت محض بزعم وراثت وارث ہونے کے گمان میں اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ تھی تو بلا اجازت ملے بغیر مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع یعنی کٹ کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ براہ ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، یا سلسلہ فی نفس ہی اچھا تھا مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بوجہ انتفاع بعض شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے منقطع یعنی ڈسکنیکٹ ہے، تو ان صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہیں ہوگا۔ اے عاشقان رسول، چوتھی شرط یعنی سلسلہ بیعت کا متصل ہونا ایسا ہی ہے جیسے حدیث کی سند میں راویوں کا سلسلہ متصل ہوتا ہے کہ اس راوی نے فلاں راوی سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اسی کو اسناد کہتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو طریقت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ اسناد طریقت ہے کہ وہ اس پیر سے مرید ہے، وہ اس پیر سے، وہ اس پیر سے، یہ سلسلہ جو حضور تک پہنچ جاتا ہے یہ اسناد طریقت ہے۔ اور حدیث میں جو اسناد ہوتا ہے وہ بھی ایک سند ہے۔ یہ اسناد طریقت ایک شجرے کی صورت میں مرید کو دی جاتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ طریقت میں اس کا تعلق کس کس بزرگ کے واسطے سے قاسم نعمت نبی رحمت تک پہنچتا ہے۔ وہ جب جب اس سند کو پڑھتا ہے اس کا ذوق ترقی پاتا ہے کہ گویا وہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پھر صالحین سے محبت اخروی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ المرء مع من احبا، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ شجرہ جیسے جیسے پڑھتا رہے گا نا روز، تو ان بزرگوں سے ایک عقیدت اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہی محبت قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب کرے گا۔ یہ شجرے نظم و نثر اور کئی زبانوں میں مثلا اردو، عربی اور فارسی وغیرہ میں مرتب ہوتے ہیں۔ ان شجروں کو مریدین پڑھنے کے ساتھ ساتھ حصول برکت کے لیے گھر یا دفتر کی دیواروں پر بھی آویزہ کرتے ہیں، یعنی لٹکاتے ہیں، یا اپنی ڈائریوں میں چسپا کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، کارڈ کی شکل میں والیٹ یا جیب میں رکھتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے ہر قسم کے سائز اور انداز میں چھپے ہوئے شجرے بازار میں مل جاتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو کی شکل میں پڑھے جانے والے شجرے موبائل وغیرہ میں سیو کیے جاتے ہیں۔ بعض بزرگان دین اس شجرے کو ایک رسالے کی صورت میں دے دیتے ہیں جن میں صبح و شام مصیبت و پریشانی میں پڑھے جانے والے وظائف بھی شامل ہوتے ہیں۔ شجرہ قادریہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نسبت سے شجرہ قادریہ رضویہ اور کی نسبت سے شجرہ قادریہ رضویہ الحمدللہ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک یہ متصل ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے عربی، فارسی، اردو زبانوں میں کم و بیش 8 شجرے نظم و نثر میں مرتب کیے۔ جی ہاں، مختلف زبانوں میں اعلیٰ حضرت نے تقریباً 8 شجرے لکھے۔
جن میں اردو زبان کا منظوم دعائیہ شجرہ قادریہ رضویہ بھی ہے۔ اس کے ابتدائی 18 اشعار اور مقطع یعنی آخری شعر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ حیات اعلیٰ حضرت جلد 3 صفحہ 54 پر لکھتے ہیں کہ ہم لوگ متوسلین بارگاہ رضویہ اعلیٰ حضرت کی حیات میں تو اسی طرح پڑھا کرتے تھے جیسے اعلیٰ حضرت نے نظم فرمایا، اور اس کتاب یعنی حیات اعلیٰ حضرت میں درج ہے، اور مقطع یعنی آخری شعر کا یہ مطلب لیتے تھے کہ خداوند یعنی اے خدا ببرکت پیر و مرشد برحق حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب ہم لوگوں کو 6 عین عز علم عمل عرفاں عافیت عطا فرما۔ جب 25 صفر روز جمعہ مبارکہ 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اور حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب خلف اکبر یعنی بڑے بیٹے اعلیٰ حضرت کے جانشین ہوئے تو ایک شعر یعنی 19واں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام نامی کا اضافہ فرمایا۔ شعر کیا ہے؟ کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، اور مقطع میں بجائے احمد رضا اس بے نوا بنا دیا اور اس کو اس طرح پڑھنے لگے صدقہ ان آیا کا دے 6 عین عز علم و عمل عفو عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ جبکہ 20واں اور 22واں شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، پر ضیاء عاشق اعلیٰ حضرت، یعنی بہرحال یہ کہ یہ 19واں شعر ہے، پھر 20واں شعر پھر اس کے بعد پھر لوگ اپنے اپنے سلسلے کے مطابق اس میں جوڑتے رہتے ہیں۔ دعائیہ اشعار کی بھی خوبیاں ہیں۔ ان دعائیہ اشعار کی خوبی تو یہ جو شجرہ کے جو اشعار ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ پورا شجرہ جو ہے یہ دعائیہ اشعار پر مشتمل ہے۔ ان دعائیہ اشعار کی ایک تو خوبی یہ ہے کہ مصرع میں جہاں کسی بزرگ کے نام مبارک یا ان کے مشہور وصف کو ذکر کرتے ہوئے وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی گئی ہے، وہاں کبھی تو اس نام کے الفاظ کی مناسبت سے اللہ پاک سے نعمت طلب کی گئی ہے، اور کہیں نام مبارک کے معنی کے اعتبار سے مراد مانگی گئی ہے، جیسے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، اور کبھی صرف لفظ کے لحاظ سے مناسبت یوں پائی گئی جیسے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ اس مصرع میں کربلا میں رد کا معنی کچھ اور کربلا کا کچھ اور ہے۔ مزید دعائیہ اشعار میں کیا کیا مانگا گیا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ رحم، کرم، مشکلات کا حل، بلاؤں سے حفاظت، سجدوں کی توفیق، علم دین، سچا مسلمان رہنے کی توفیق، اللہ پاک کی رضا، نیکی، عاجزی، دنیا داروں سے حفاظت، ایک در کا رہنے کی سعادت، غموں کو خوشیوں سے بدلنے کی دعا، اچھائی، خوشبختی، سعادت مندی، ایمان کی سلامتی، دین و دنیا میں بلندی، معرفت الہی میں بلند مقام، اچھائیاں، بھلائیاں، نیک نامی، رضائے محمد، قیامت میں چہرے کی چمک، دین و دنیا کی سلامتی، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں، اور یاد مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل، اور 6 عین یعنی عز، علم، عمل، عفو، عرفاں اور عافیت مانگی گئی ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی گنایا نا آپ کو، ایک بار آپ شجرہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی دعا آپ کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ شجرہ پڑھنے کے مزید آپ کو 4 فائدے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف جلد 26 صفحہ 590 پر لکھتے ہیں کہ شجرہ حضور سید عالم علیہ السلام تک بندے کے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند ہے، جس طرح حدیث کی اسنادیں ہیں۔ مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ شجرہ خوانی سے یعنی شجرہ پڑھنے کے متعدد فائدے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ پہلا فائدہ تو یہ کہ رسول اللہ تک اپنے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند کا حفظ یعنی یاد ہونا۔ دوسرا، صالحین یعنی نیک بندوں کا ذکر کہ موجب نزول رحمت ہے، صالحین کا ذکر رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نام بنام اپنے آقایان نعمت یعنی سلسلے کے مشائخ کرام کو ایصال ثواب کے ان کی بارگاہ سے موجب نظر عنایت یعنی نظر کرم ہونے کا سبب ہے کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان پر ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اس سے ان کی بارگاہ سے آپ کو فیض ملنے کے راستے کھلتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ یعنی شجرہ عالیہ پڑھنے والا اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشائخ کا نام لیوا رہے گا تو وہ اوقات مصیبت یعنی کسی بھی مصیبت اور مشکل کے وقت میں اس کے دستگیر یعنی مدد ہوں گے۔
یعنی مدد فرمائیں گے. یعنی آپ آسانی کی حالت میں اپنے ان شجرہ طریقت کے بزرگوں کو یاد کیجئے، مشکلوں کے وقت وہ آپ کی مدد فرمائیں گے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان، وہ مصیبت میں تجھ پر نظر کرم فرمائے گا. دعا آئے گا تو جاتی ہی نہیں. اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب تو ملے گا ہی. دعا تو دعا ہے، وہ کبھی بیکار نہیں جاتی، دنیا میں ملتی یا آخرت کے لیے تیار رہتی ہے. لہذا دعا میں سستی اور غفلت کرنا مناسب نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شجرہ قادریہ یا جو بھی جس بھی پیر سے مرید ہیں، چشتی ہے تو شجرہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، جو بھی کسی اچھے سلسلے سے مرید ہیں، اپنے سلسلے کے اشعار پڑھتے رہنی چاہیے کہ ان بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان بزرگوں کا فیض آپ کو الحمدللہ نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو شجرہ پڑھتے رہنے کی اور کامل پیر سے متعلق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.